الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 27واں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 39 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، یہ صحاب یمین کے دو گروہوں کا بیان ہے کہ وہ اس امت کے پہلوں پچھلوں دونوں گروہوں میں سے ہوں گے۔ پہلے گروہ تو صحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور پچھلے ان کے بعد والے۔ اس سے پہلے رکوع میں سابقین مقربین کی دو جماعتوں کا ذکر تھا اور اس آیت میں اصحاب یمین کے دو گروہوں کا بیان ہے۔ اور بائیں طرف والے جن کے نام اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ کیسے بائیں طرف والے؟ ان کا حال شکاوت میں عجیب ہے۔ ان کے عذاب کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ اس حال میں ہوں گے، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو نہایت تاریک و سیاہ ہوگا، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی یعنی شرک کی ہٹ یعنی ضد رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، وہ روز قیامت ہے۔ پھر بے شک تم اے گمراہ ہو راہ حق سے بہکنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں، ضرور تھوڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پئیں۔ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مضطر ہو کر جہنم کا جلتا تھوڑ کھائیں گے، پھر جب اس سے پیٹ بھر لیں گے تو ان پر پیاس مسلط کی جائے گی جس سے مضطر ہو کر ایسا کھولتا پانی پئیں گے جو آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، نیست سے ہست کیا، تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو عورتوں کے رحم میں، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کہ نطفہ کو صورت انسانی دیتے ہیں، زندگی عطا فرماتے ہیں، تو مردوں کو زندہ کرنا ہماری قدرت سے کیا بعید؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا، حسب اقتضاء حکمت و مشیت، اور عمریں مختلف رکھیں، کوئی بچپن ہی میں مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی ادھیڑ عمر میں، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جن کی تمہیں خبر نہیں، یعنی مسخ کر کے بندر سور وغیرہ کی صورت بنا دیں، یہ سب ہماری قدرت میں ہے۔ اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان کہ ہم نے تمہیں نیست سے ہست کیا،
پھر کیوں نہیں سوچتے کہ جو نیست کو ہست کر سکتا ہے وہ بالیقین مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو بھلا بتاؤ، تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ بالیں بنانا اور اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ ہم چاہیں تو جو تم بوتے ہو اسے روندن یعنی پامال کر دیں، خشک گھاس چورا چورا جو کسی کام کی نہ رہے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ متحیر اور نادم و غمگین کہ ہم پر چٹی یعنی تاوان پڑی، ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ، تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے اپنی قدرت کاملہ سے؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں کہ کوئی پی نہ سکے، پھر کیوں نہیں شکر کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا؟ تو بھلا بتاؤ، تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو دو تار لکڑیوں سے جن کو زند و زندہ کہتے ہو، ان کے رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا؟ مرخ و عفار یعنی دو درخت جن سے زند و زندہ یعنی تر لکڑیاں لی جاتی ہیں، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے یعنی آگ کو جہنم کی یادگار بنایا کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے ڈرے، اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ کہ اپنے سفروں میں اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اے محبوب، تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں کہ وہ مقام ہیں ظہور قدرت و جلال الہی کے، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، کیونکہ یہ کلام الہی اور وحی ربانی ہے، محفوظ نوشتہ ہے جس میں تبدیل و تحریف ممکن نہیں۔ اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ مسائل: جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو، یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ کسی کپڑے کے چھونا جائز نہیں۔ بے وضو کو یاد پر یعنی زبانی قرآن شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن بے غسل اور حیض والی کو یہ بھی جائز نہیں۔ اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور نہیں مانتے، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ بڑے ٹوٹے یعنی خسارے میں ہے جس کا حصہ کتاب اللہ کی تکذیب ہو۔ پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے اور تم اے اہل میت اس وقت دیکھ رہے ہو، اور ہم اپنے علم و قدرت کے ساتھ
اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے، مگر تمہیں نگاہ نہیں، تم بصیرت نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں مرنے کے بعد اٹھ کر، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگر بخیال تمہارے مرنے کے بعد اٹھنا اور اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود یہ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا سبب ہے کہ جب تمہارے پیاروں کی روح حلق میں پہنچتی ہے تو تم اسے لوٹا کیوں نہیں لاتے؟ اور جب یہ تمہارے اختیار میں نہیں تو سمجھو کہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد مخلوق کے طبقات کے احوال، وقت موت اور ان کے درجات کا بیان فرمایا۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے، سابقین میں سے جن کا ذکر اوپر ہو چکا، تو اس کے لیے تو راحت ہے اور پھول۔ ابو العالیہ نے کہا کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے مفارقت کرتا ہے، اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، اس کی خوشبو لیتا ہے، تب روح قبض ہوتی ہے۔ تو راحت ہے اور پھول، سبحان اللہ، اور چین کے باغ آخرت میں۔ اور اگر مرنے والا داہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے داہنی طرف والوں سے۔ مانی جی کہ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت و محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو، یعنی اصحاب شمال میں سے، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔ جہنم کی اور مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے، یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ حدیث، جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں داخل کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کرو۔ مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ سورہ واقعہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورہ حدید، مدنیہ ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ حدید مکیہ ہے یا مدنیہ، اس میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے، 2476 حرف ہیں۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جاندار ہو یا بے جان، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت جلاتا ہے، مخلوق کو پیدا کر کے، یا یہ معنی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی موت دیتا ہے زندوں کو، اور وہ سب کچھ
کر سکتا ہے، وہی اول، قدیم، ہر شے سے قبل، اول بے ابتدا، کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، وہی آخر، ہر شے کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد رہنے والا، سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے انتہا نہیں، وہی ظاہر، دلائل و براہین سے، یا یہ معنی کہ غالب ہر شے پر، وہی باطن، حواس اس کے ادراک سے عاجز، یا یہ معنی کہ ہر شے کا جاننے والا، اور وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، ایام دنیا سے، کہ پہلا ان کا یکشنبہ یعنی اتوار اور پچھلا جمعہ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اگر چاہتا تو طرفۃ العین یعنی پلک جھپکنے میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ 6 کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے۔ پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا قطرہ یا خزانہ ہو یا مردہ، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ نبات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، اور جو آسمان سے اترتا ہے، رحمت و عذاب اور فرشتے اور بارش، اور جو اس میں چڑھتا، اعمال اور دعائیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم و قدرت کے ساتھ عموماً اور فضل و رحمت کے ساتھ خصوصاً، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو تمہیں تمہارے حسب اعمال جزا دے گا۔ اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، اس طرح کہ رات کو گھٹاتا ہے اور دن کی مقدار بڑھاتا ہے، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، دن گھٹا کر اور رات کی مقدار بڑھا کر، اور وہ دلوں کی جانتا ہے، دل کے عقیدے اور قلبی اسرار سب کو جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، جو تم سے پہلے تھے، اور تمہارا جانشین کرے گا تمہارے بعد والوں کو۔ معنی یہ ہیں کہ جو مال تمہارے قبضہ میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقتاً ان کے مالک نہیں ہو، بمنزلہ نائب و وکیل کی ہو، انہیں راہ خدا میں خرچ کرو، اور جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہوتا، تو تمہیں بھی کوئی تأمل و تردد نہ ہو۔ تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور برہانے اور حجتیں پیش کرتے ہیں اور کتاب الہی سناتے ہیں، تو اب تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے؟
اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالی تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے جب اس نے تمہیں پشت آدم علیہ السلام سے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تمہیں یقین ہو وہی ہے کہ اپنے بندہ پر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روشن آیتیں اتارتا ہے کہ تمہیں کفر و شرک کی اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، یعنی نور ایمان کی طرف۔ اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور مال اسی کی ملک میں رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تو ثواب بھی پاؤ۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے۔ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہو، نہ نصف مد کے۔ مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں۔ شان نزول: قلبی نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام لائے اور پہلے وہ شخص ہیں جس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے یعنی پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ البتہ درجات میں تفاوت ہے، قبل فتح خرچ کرنے والوں کا درجہ اعلیٰ ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، یعنی خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرے؟ اس انفاق کو اس مناسبت سے قرض فرمایا گیا ہے کہ اس پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پل صراط پر دیکھو گے کہ ان کا نور یعنی ان کے ایمان و طاعت کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے اور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو جہاں سے آئے تھے، یعنی موقف کی طرف جہاں ہمیں نور دیا گیا، وہاں نور طلب کرو، یا یہ معنی ہے کہ تم ہمارا نور نہیں پا سکتے، نور کی طلب کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ۔ پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے تو دوبارہ مومنین کی طرف پھریں گے۔ وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے جبھی ان کے یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہی اعراف ہے۔ جس میں ایک دروازہ ہے، اس سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے اندر کی طرف رحمت یعنی اس دیوار کے اندرونی جانب جنت اور اس کے باہر کی طرف عذاب
منافق اس دیوار کے پیچھے سے مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں، نفاق و کفر اختیار کر کے، اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے دین اسلام میں، اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا، اور تم باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر حوادث آئیں گے اور وہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا، یعنی شیطان نے دھوکہ دیا کہ اللہ تعالی بڑا حلیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گا، اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا، نہ حساب۔ تم اس کے اس فریب میں آ گئے، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے جس کو دے کر تم اپنی جان عذاب سے چھڑا سکو۔ بعض مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ آج نہ تم سے ایمان قبول کیا جائے، نہ توبہ، اور نہ کھلے کافروں سے۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہاری رفیق ہے، اور کیا ہی برا انجام کیا۔ ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ شان نزول حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا، اور اترنے والے حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے اختیار نہ کریں۔ پھر ان پر مدت دراز ہوئی، یعنی وہ زمانہ جو ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان تھا، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور یاد الہی کے لیے نرم نہ ہوئے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، اور مواعظ سے انہوں نے اعراض کیا، اور ان میں بہت فاسق ہیں، دین سے خارج ہونے والے۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، می برسا کر سبزہ اگا کر بعد اس کے کہ خشک ہو گئی تھی، ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کرتا ہے، اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ تمثیل ہے ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی۔ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ذکر الہی سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یعنی خوش دلی اور نیت صالحہ کے ساتھ مستحقین کو صدقہ دیا اور راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے دونے ہیں، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، اور وہ جنت ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں، وہی ہیں کامل سچے، اور اوروں پر گزری ہوئی امتوں میں سے گواہ اپنے رب کے یہاں،
ان کے لیے ان کا ثواب جس کا وعدہ کیا گیا، اور ان کا نور جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔